بلی ایک خوفناک کہانی ایپیسوڈ 7۔ مومن کی دعا اگر مومن کے حق میں پیٹھ پیچھے خلوص سے دل سے مانگی جائے تو رب مایوس نہیں کر لوٹاتا۔ اس بات پر مجھے یقین کامل ہے۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا کے پاؤں سیدھے کیے اور پتہ نہیں کب دل ہی دل میں دعا کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 11 بجے میری آنکھ کھلی۔ کوئی بہت خوبصورت آواز میں کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اتنی میٹھی آواز، اتنی حسین قرات لہجے میں محبت، بہت پرسکون ماحول تھا۔ فون کی بیل بجی۔ وضاحت ہمدانی مگر کیوں؟ جی سر اذان میاں آپ کہاں ہیں؟ آغا جانی کے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے، انہوں نے مجھے کال کر کے کہا ہے آپ گھر پر ہیں کیا؟ نہیں میں مسجد میں ہوں، میں سو گیا تھا، معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور شاید زیبی کو ڈسچارج کر رہے ہیں۔ جی میں جاتا ہوں، اسپتال کی مسجد میں ہی ہوں۔ میں کال منقطع، عجیب آدمی ہیں۔ میں وارڈ کی طرف روانہ ہوا۔ آغا جانی میری منتظر تھیں۔ اذان میاں، خوب نیند آئی آپ کو؟ معذرت آغا جانی، ارے نہیں بیٹا، ہمیں احساس ہے یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی اور بہترین تربیت ہے جو آپ نے بغیر کسی مطلب کے بے لوث ہماری مدد کی، ہماری وجہ سے ہمارے ساتھ پریشانی جھیلی۔ انہوں نے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے امی کی بے حد یاد آئی۔ میں نے نم آنکھوں سے ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ خوش رہیں، بہت ترقی کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ یہی سمجھیں ایک ماں آپ کی کراچی میں ہے، دل چھوٹا نہ کرے۔ ہم جو ہیں، کتنی شفیق مہربان مسکراہٹ تھی۔ مائیں ایک سی ہوتی ہیں۔ آغا جانی کو اندازہ ہو گیا تھا میں امی کو یاد کر رہا ہوں۔ یہ کام زرنگار کی دوڑ دھوپ نہ ہو تو میں ایک دن مزید کراچی میں رہنا گوارا نہ کروں، مگر نوکری ہے، مجبوری ہے، ورنہ اولاد چاہے خود والدین کیوں نہ بن جائے، کبھی ماں کے نرم آغوش چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر زیبا کی ڈسچارج شیٹ تیار کر چکا تھا۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ مجھے اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ بے جان نازک بدن اسٹریچر کے شکنجوں میں جکڑا ہوا۔ اللہ اس پر رحم کرے۔ اگلے ہی لمحے رضاکار پر کیا گیا حملہ میرے ذہن میں گھوم گیا اور ان شکنجوں پر شکریہ ادا کیا۔ ایمبولینس میں زیبا اور میری گاڑی میں آغا جانی۔ ہم ہمدانی ہاؤس پہنچے۔ رضاکاروں نے ادھر مری لڑکی کو اسی تعفن زدہ کمرے میں ڈال دیا اور آغا جانی نے اس کے دوسرے پاؤں میں زنجیر متفل۔ آج اتوار کا دن تھا، فیکٹری تو جانا نہیں تھا۔ میں آغا جانی سے اجازت لے کر گھر روانہ ہوا۔ بے حد تھکن تھی۔ لنچ کے بعد سونا چاہا مگر اب سو گیا تو رات جاگتے گزرے گی اور اکیلے جاگنے سے مجھے ویسے ہی وحشت ہوتی ہے۔ کچھ دیر ٹی وی دیکھا، پھر سوچا امی سے بات کر لوں، بہت مس کر رہا تھا۔ کیسی ہیں امی؟ مولا کا کرم، تم بتاؤ کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا بات ہے بیٹے؟ کچھ نہیں امی، آواز بھاری ہونے لگی۔ اذان میرے بچے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ دیکھو یوں پریشان مت کرو مجھے امی۔ کچھ نہیں، بس آپ کی کمی محسوس کر رہا ہوں۔ فیکٹری میں درخواست دیتا ہوں چھٹی کی، چکر لگاتا ہوں گھر، بہت دن ہو گئے۔ پتہ ہے امی مسکرائیں۔ ہاں میری جان، چھٹی لو اور آ جاؤ۔ میں تو کہتی ہوں یہیں نوکری دیکھ لو۔ جی امی، آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں۔ اور سنائیں؟ بہت دیر تک امی سے باتیں کر کے دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ اتوار کا دن ایسا ہی کہ جیسے جی بھر کے امی سے بات ہو پاتی ہے۔ پیر کی صبح فیکٹری پہنچا تو اکثر لوگوں نے میرے اس رشتہ دار کی خیریت دریافت کی اور صحت یابی کی دعا دی۔ میں دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ دگنا ہو گیا تھا وہ 2 دن کی چھٹی سے۔ میں چھٹی ہی کرتا نہیں تھا، یہاں ایسا کچھ نہیں تھا کہ نہ کوئی رشتہ دار، ورنہ دوست، نہ تقریبات۔ چھٹی کر کے بھی کیا کرتا؟ ٹی وی دیکھنے کے لیے 1 دن کی مزدوری کٹوانا حماقت کے سوا کیا تھا؟ سو میری غیر حاضری سبھی محسوس کی۔ روز کی طرح آج بھی 6 بجے میں ہمدانی ہاؤس میں تھا اور شاید اب مجھے اس بدبو کی عادت پڑ گئی تھی، جبھی کم محسوس ہو رہی تھی۔ آغا جانی حال ہی میں تھی۔ سلام دعا کر کے خیریت لی اور زیبا کے بارے میں پوچھا۔ بیٹا کیا کہیں، کیسی بے گھر لے تو آئے ہیں، بینڈیج میں بے ہوشی میں ہو سکتی ہے، مگر دوا کیسے دیں؟ یہ واقعی یہ غور طلب بات تھی۔ آغا جانی، زیبا کے کھانے میں ملا دیں دوا۔ آپ کو لگتا ہے وہ کھانا کھاتی ہوگی؟ وہ صرف دودھ پر
زندہ ہے۔ کبھی میں دم کیا ہوا پانی بھی دودھ میں شامل کر دوں تو پیالہ الٹ دیتی ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ معدے کے انفیکشن کے لیے دوا تو لازمی ہے، اسپتال میں تو ڈرپ کے ذریعے دی جاتی رہی، مگر گھر میں ڈرپ بھی ممکن نہیں، ذہنی سکون کی ادویات کی بنا کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے اسی سوچ میں مبتلا چھوڑ کر بچوں کو پڑھانے کی اجازت لے کر اوپر گیا۔ پہلے ہی 2 روز کا ناغہ ہو چکا تھا اور امتحان سر پر ہیں۔ پوچھنے اور جاننے کی تو 101 باتیں ہیں میرے پاس۔ سب سے زیادہ تجسس زیبا کی شادی کو لے کر۔ شادی؟ کیا شادی بھی بے ہوشی کی حالت میں کی ہوگی؟ لیکن وہ تو ٹھیک ہو گئی تھی نہ، تو اب یہ سب کیا ہے؟ بچوں کو پڑھانے کے بعد نیچے اترا تو اسپتال سے نرس اور رضاکار حال میں موجود تھے۔ میں نے آغا جانی کی طرف رخصت طلب نظر ڈالی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ زیبی کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے، واپس اسپتال لے جانا ہے۔ میں ساتھ چلوں آغا جانی؟ اذان میاں آپ کو زحمت ہوگی، زرنگار سے کہہ کر ہم نے انتظام کر لیا ہے۔ تو کیا مسز وجاہت آپ کے ساتھ رک رہی ہیں؟ نہیں بیٹا، وہ کیسے رک سکتی ہیں، وہ مصروف ہیں۔ آج بھی پھر میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اذان میاں آپ کو نوکری پیاری نہیں؟ آغا جانی ماں کو سہارا دینے سے زیادہ کچھ اہم نہیں، جیتے رہیں، مولا خوش رکھے۔ زیبا کے کمرے میں اسی روز کی طرح میں اور آغا جانی تھے۔ وہ بہت لاغر ہو گئی تھی۔ آغا جانی نے زنجیر میرے ہاتھ میں دی اور تالا کھولا اور ہم آہستہ آہستہ اسے چلاتے باہر لائے۔ آج میرے ہوش و حواس ٹھکانے پر تھے، مجھے اندازہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رضاکار نے انجیکشن گھونپا اور میں نے زنجیر کو ہاتھ کے گرد بل دیے۔ وہ گھرا کے پلٹی مگر حملہ نہ کر سکی۔ زنجیر اس کے پیروں میں تن گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، وہ لپکی۔ اف! میں لرز گیا۔ آغا جانی زیبی پکارتی رہیں، پچکارتی رہیں، مگر وہ جست لگا کر مجھ پر چڑھ چکی تھی۔ خوف کے مارے میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ میرے سینے اور پیٹ پر چڑھ گئی تھی۔ بدبو اور خوف سے میں نے خود کو بے ہوش رہنے کے قریب پایا۔ وہ تمام خوفناک واقعات لمحہ بھر میں ذہن میں دہرا دیے۔ اس نے اپنی لپ لپی تھوک میری لپٹی زبان میرے منہ پر پھیری۔ استغفار استغفار! ایک بوجھ میرے سینے پر آ گرا، دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے یکدم اسے نیچے دھکیلا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی، سب کچھ سن ہو گیا تھا۔ ہر آواز، ہر حرکت سائیں سائیں گونج رہی تھی اور زبان کی لپ لپ استغفار۔ اذان میاں پانی لیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی ہی نہیں ہوا۔ میں نے سر جھکا کر حواس بحال ہوئے وہی پانی چہرے پر ڈالا۔ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی۔ کچھ دیر لگی مجھے نارمل ہونے میں۔ ہم اسپتال روانہ ہوئے۔ وجاہت کی پہچان کے باعث زیبی کا ٹریٹمنٹ ہمارے جانے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ مجھے چپ لگ گئی۔ اذان میاں آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی بہتر ہوں میں، مگر چہرے پر 12 بجے ہر دیکھنے والا دیکھ سکتا تھا۔ اذان میاں ہم معذرت خواہ ہیں۔ ارے نہیں نہیں آغا جانی۔ اذان میاں جو کچھ آج ہوا ہے، ہمیں ڈر تھا کہ یہ سب اس وقت ہونا تھا جب آپ سے زنجیر چھوٹی تھی۔ تب ہی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا ہمت کرنا ہوگی۔ آغا جانی مجھے بالکل ایسی توقع نہیں تھی، میں اچانک حملے سے بوکھلا گیا تھا۔ آغا جانی زیبا ٹھیک تو ہو گئی ہے، تو پھر اب ان کی یہ حالت کیوں؟ مجھے سوال کرنے کا جواز مل گیا۔ بیٹا زیبی کچھ ہی دنوں میں بالکل ٹھیک پہلے جیسی ہو گئی۔ آغا جان نے پراپرٹی ڈیلر سے کہہ کر حویلی اونے پونے میں فروخت کی اور ہم کراچی آ بسے۔ اللہ کے کرم سے یہاں چھوٹی سی پردیس کی بنیاد رکھی اور اب کاروبار آپ کے سامنے ہے۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے اور ہم یہ سب بھول گئے، مگر آغا جان کبھی زیبی پر اذکار اور پانی کے دم چھینٹے کرنا نہیں بھولتے تھے۔ آغا جان اکثر فیصل آباد جاتے آتے رہے کام کے سلسلے میں، اور اس حویلی کا چوکیدار ہمارا پرانا ملازم اکثر آغا جان سے مل کر ہماری خیریت دریافت کرتا رہتا۔ ایک روز آغا جان کو پتہ نہیں کیا یاد آیا۔ آغا جان نے اس سے پوچھا کہ خیر دین وہ بلی یاد ہے؟ جی آغا صاحب، وہ سب بھلائے نہیں بھولتا۔ خیر دین تمہیں ڈر نہ لگا؟ اس وقت لگا تھا صاحب جی، مگر کیا کرتا، وہاں پھینک کر آئے۔ پھینکی نہیں صاحب،
کوئی دیکھ لیتا تو پکڑا جاتا۔ بات کھلتی میں نے وہ بوری گوروں کے قبرستان میں دبا دی۔ گورے پسند کرتے ہیں نا زندگی میں کتے بلی، میں نے انہیں مرنے کے بعد بھی دے دی۔ آغا جان خوب ہنسے، مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ زیبی کالج جانے لگی تھی۔ اتنے سال پتہ ہی نہیں لگے بچے کب جوان ہوئے اور ہم بوڑھے بچوں کے خواب پورے کرتے والدین خود کو یوں پس پشت ڈال دیتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کمر جھک گئی ہے۔ ان ہی دنوں میں اندازہ ہوا کہ ہماری بھانجی وجاہت میں دلچسپی رکھتی ہے۔ زرنگار ہمیں بھی پسند تھی۔ ہم نے آغا جان سے بات کی اور وجاہت کی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران ہم سے کوتاہی ہوئی اور ہم شادی کی تیاریوں اور شادی ہی میں یوں مگن ہو گئے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوا۔ ہماری زیبی جوان اور بے حد خوبصورت تھی۔ خاندان میں کئی نوجوان زیبی سے شادی کے خواہشمند تھے مگر زیبی ابھی پڑھنا چاہتی تھی، اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ وجاہت کی شادی کے بعد ہم اور مصروف ہو گئے اور ہمیں علم نہ ہو سکا کہ زیبی کسی کو پسند کرنے لگی ہے۔ رضا سنجرانی اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک وڈیرے کا بیٹا تھا۔ بہت سلجھا ہوا، بہت خوب محبت کرنے والا بچہ تھا۔ ہماری زیبی کی پسند لاکھوں میں ایک تھی، چاند سورج کی جوڑی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ آغا جانی کی خوشی تو مت پوچھو اذان میاں، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹی کے جہیز میں کائنات وار دیں۔ کراچی میں بھی اب ہماری حیثیت بہت مستحکم تھی۔ ہم وڈیرے نہیں مگر آغا جان بھی رضا کے والد سے اثر و رسوخ سے کچھ کم نہیں تھے۔ العرض خاندان کی باہمی رضامندی سے رشتہ طے پا گیا۔ آغا جان بے حد خوش تھے، بس ایک فکر لاحق تھی، اذکار دم پانی کے چھینٹے، یہ سب کون کرے گا؟ سسرال میں نئے رشتوں میں ایسی باتیں پہلے دن سے دراڑ ڈال دیتی ہیں، لیکن یہ سچائی بتائے بغیر رشتہ طے کر دینا بھی مناسب نہیں تھا۔ مکمل نہیں مگر کچھ تو آگاہی ضروری تھی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رضا کو گھر بلا کر بات کرنے کا سوچا، اور کسی کو نہیں مگر رضا کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے تھی، پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، کیونکہ سوال زیبا کی حفاظت کا تھا۔ آغا جان کوئی پہلو تہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رضا کو اعتماد میں لے کر آغا جان نے کچھ واقعات رضا سے آگاہ کیا۔ وہ زیبی کو اتنا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ سن کر بھی اس کی دیوانگی میں کمی نہ آئی، اور اس نے وعدہ کیا کہ کل تک وہ عملیات آپ کی ذمہ داری تھے اور شادی کے بعد یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں اور اس بات کا ذکر میری فیملی سے مت کیجیے گا، ذرا پرانے خیالات کے ہیں، شاید آپ کی بات نہ سمجھ پائیں، اور پھر اس طرح کی باتیں ایک سے دوسرے کو پتہ چلتے ہیں، بے وجہ تماشا بنتا ہے۔ میں نہیں چاہتا زیبی کی سمت کو اشارہ بھی کرے۔ اذان میاں اور ہمیں کیا درکار تھا، ہم شادی کی تیاریوں میں جت گئے۔ بالآخر وہ دن آ گیا۔ آغا جان نے اس روز آخری بار وہ عملیات کی اور مطمئن ہو گئے کہ بیٹی محفوظ ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ مہمانوں کی گہما گہمی، زرنگار کی تیاریاں، یاسر طلحہ کو دیکھنا، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ زیبا چاند کا ٹکڑا تھی۔ اس کی کالج کی بہت سی دوستیں موجود تھیں جو بضد تھی کہ زیبا کو دلہن بنانے کے لیے پارلر جانے کی اجازت دی جائے۔ اذان میاں، عموماً ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں تھا۔ مایوں کی دلہن ابٹن تیل عطر میں بسی ہوتی ہے، اس حالت میں باہر جانا، کسی کی نظر گزر میں آ جانا، کوئی چیز لانگ پہ لانگ جانا، کیا ضرورت ہے بھئی مصیبتوں کو خود آواز دینے کی؟ مگر آج کل کی لڑکیاں سنتی کب ہیں؟ پھر زیبا کی بھی خواہش تھی، آغا جان کیسے منع کرتے؟ ہم نے بھی اجازت دے دی اور وجاہت زیبا کو اس کی سہیلیوں کے ساتھ بحفاظت پارلر چھوڑ آئے۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح